اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کو کذابوں سے شدید نفرت ہے، وہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب اس درجے میں شامل ہو گیا ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا موجود ہے، ماس میڈیا موجود ہے، تو کذابوں کے نقصان پہنچانے کے وسائل بھی اسی حساب سے بڑھ گئے ہیں۔ پہلا ایک جھوٹ جو صرف دو بھائیوں یا محلے داروں کے درمیان ہوتا تھا، اب وہ جھوٹ پوری قوموں کو تباہ کروا سکتا ہے۔ اللہ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ منافق قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ قسم کھاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اگر اپنے منہ سے سچ بات بھی نکالے تو اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے اس سچ بولنے میں بھی فساد ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، فتنہ پھیلانا مقصد ہوتا ہے۔ وہ معاشرے میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، معاشرے میں فساد کرنا چاہتا ہے، ملک اور قوم کے خلاف بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، اس کو آگے مت پھیلا دو، اچھی طرح تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں اس کے جھوٹ پر اعتبار کر کے کوئی ایسا عمل کر بیٹھو، کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، کوئی جنگ شروع کر دو، کوئی فرقہ وارانہ مذہبی دہشت گردی شروع کر دو، کوئی قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر تم قتل عام شروع کر دو، اور آخر میں جب تم کو معلوم ہو کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا تو تم کو شرمندہ اور پشیمانی ہو، تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، تم افسوس کے آنسو رو، لیکن اس وقت تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ قرآن کی آیتوں کا بالکل واضح اور براہ راست مفہوم ہے یہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ خاص طور پر آج کل کی ماڈرن سوشل میڈیا ٹیمز کے لیے ہے، یہ خاص طور پر آج کل کے ماس میڈیا کے لیے ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کے ٹرولز جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھول کر جھوٹ پھیلانے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ کتنے بڑے عذاب کو وہ اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ جس طرح مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح مسلمان معاشرے میں جھوٹ پھیلا کر انتشار اور فساد پیدا کرنا حرام ہے۔ قتل کی سزا قتل ہے، زمین پر فساد پھیلانے کی سزا ہاتھ اور پاؤں سے مخالف سمتوں سے کاٹ کر سولی چڑھانا ہے کہ یہ زمین میں فساد ہے۔ تو یہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اپنی بڑی فالوئنگ رکھتے ہیں اور بڑے دھڑلے اور بے شرمی اور بے غیرتی سے جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، وہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ ملک میں خانہ جنگی کروا رہے ہیں، وہ دشمنوں کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ قرآن صاف فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس خوف اور امن کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو یہ اس کو آگے نشر کر دیتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آگے براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن پہ۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ اس خبر کو لے کر ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے پاس آتے، آرمی اور ISI کے پاس جاتے، ISPR کے پاس جاتے، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ کے پاس جاتے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ان تک وہ خبر پہنچاتے،
اور ان سے کہتے کہ یہ خبر میرے پاس پہنچی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس خبر کو کس طرح معاشرے میں ریلیز کرنا ہے، کس طرح اس کو جاری کرنا ہے کہ کہیں دہشت گردی نہ پھیل جائے، کہیں خوف و ہراس نہ پھیل جائے، کہیں لوگ خوفزدہ نہ ہو جائیں، کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ تم یقین نہیں کرو گے، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم اس کا مفہوم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس خوف اور امن کی کوئی خبر پہنچتی ہے، خوف اور امن کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی، جنگ کی کوئی خبر پہنچتی ہے، قومی سلامتی کی کوئی خبر پہنچتی ہے، تو یہ اس کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں، بریکنگ نیوز میں دیتے ہیں اس کی۔ آپ جانتے ہیں نا کس طریقے سے ملک میں انہوں نے انتشار اور فساد پھیلایا۔ چند مثالیں آپ کو ہم دیتے ہیں۔ یہی مشرقی پاکستان کی مثال پہلے اٹھا، پورا ملک ٹوٹ گیا اس بات کے اوپر کہ پاکستانی بنگالیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس بات پر کہ پاکستانیوں نے 60 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا اور اتنے لاکھ عورتوں کی بے حرمتی کی، اور بنگال کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ سب خرافات اور جھوٹ اور ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا، جو آج تک یہ کذاب، یہ جھوٹ کے تاجر پھیلا رہے ہیں کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے بنگالیوں سے۔ یہ حامد میر جیسے ذلیل غدار ابن غدار، جس کا باپ پاکستان توڑنے میں تھا، یہ بنگلہ دیش گیا غداروں سے انعام لینے کے لیے اپنی باپ کی غداری پر، اور اب پاکستان توڑنے کے لیے کذاب پاکستان میں جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے، اور اس جیسے ہزاروں اور۔ پورا پاکستانی میڈیا اس میں آتا ہے، تمام سوشل میڈیا اس میں شامل ہے۔ 1986 میں ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں، الطاف حسین نے طوفان کھڑا کر دیا کہ پٹھان ڈرائیوروں نے اردو سپیکنگ لڑکی بچیاں مار دیں۔ بشرا زیدی کیس جو ہوا، پورے کراچی میں ایسا خونریز لسانی فساد شروع ہوا، ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، گھر جلا دیے گئے، ایک جھوٹ کے اوپر۔ کس طریقے سے پاکستان میں، آپ کو یاد ہے کور کمانڈر کوئٹہ کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا جنرل سرفراز کا، ان ذلیل کمینے عمران کے فسادیوں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ پاک فوج نے خود وہ ہیلی کاپٹر مار کے گرایا ہے تاکہ اس افسر کو شہید کیا جا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس طرح پورے بلوچستان میں بغاوت کروا دی حامد میر نے یہ کہہ کر کہ پاک فوج بلوچوں کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے گرا رہی ہے اور پاک فوج ظلم کر رہی ہے بلوچستان میں۔ پورے بلوچستان میں بغاوت بھڑک گئی اور آج تک بھڑکتی جا رہی ہے، اور ہزاروں ہمارے افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں اس ایک کذاب کی وجہ سے۔ کس طریقے سے اس نے خالد خواجہ اور کرنل امام کو شہید کروایا، یہ کہہ کر جہنم کے کتوں کے فون کال کر کے کہ یہ قادیانی ہے، انہیں قتل کر دو، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ کذاب، صرف تم کو ایک کی مثال دے رہا ہوں، اور پاکستان میں ہزاروں ایسے ہیں۔ اب پورا سوشل میڈیا یہی کام کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ معاملہ کہ جب ان کے پاس خوف اور امن کی کوئی خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں تک پہنچایا کہ وہ فیصلہ کرتے، وہ نتیجہ نکالتے، وہ انالیسس کرتے۔ قرآن نے استنباط کا لفظ استعمال کیا، وہ انالیسس کرتے، اس میں سے انٹرپریٹیشن کرتے کہ اس بات کا کیا مفہوم ہے اور کون سی بات اس کی پاکستانی قوم کے مفاد میں ہے، کون سی ڈس انفارمیشن ہے، کون سا پروپیگنڈا ہے، کس بات کو پھیلانا ہے، کتنا حق اور سچ قوم کو بتانا ہے، کس طرح جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا ہے۔ یہ کام اخباری رپورٹر نہیں کر سکتا، جس کو تنخواہ اس بات کی دی گئی ہے کہ تم نے جھوٹ کا کاروبار کرنا ہے اپنی ریٹنگ کے لیے۔ یہ ہے وہ اللہ کا عذاب جو مسلط ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، جو آج سیاسی جماعتوں کے کہنے پر، کوئی عمران کے کہنے پر کر رہا ہے، کوئی نواز شریف کے کہنے پہ، کوئی زرداری کے کہنے پر، کوئی اس خنزیر پسکین کے کہنے پر، اور کوئی رنگ باز لانگوں کے کہنے پر، کوئی بلوچستان توڑنا چاہتا ہے جھوٹ بول کر، کوئی پختونستان بنانا چاہتا ہے جھوٹ بول کر۔ پوری ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت برپا کی ہوئی ہے عمران اور اس کے فتنہ انتشار نے۔ یہ عام سیاسی جھوٹ نہیں ہے، یہ زمین میں فساد ہے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے مخالف سمتوں سے سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ اور انہی منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کی قبر پر فاتحہ مت کرو۔ اور سیدی رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ سیدی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کریں گے تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کی۔ یہ بدبخت اور پلیت جبران الیاس امریکہ میں بیٹھا ہوا CIA کا پورے پاکستان کو آگ لگا رہا ہے، اور عمران نے اپنی ساری انفارمیشن وارفیئر ٹیم اس کے حوالے کی ہوئی ہے۔ یہ کذابوں کا ٹولہ ایک
ذلیل اور بغیرت لوگ جو سیدی رسول اللہ کی امت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، جن پر اللہ کی لعنت ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ وہ کذاب ہیں جن کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، یہ وہ کذاب ہیں جو سیدی رسول اللہ کی امت میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، یہ وہ کذاب ہیں جو مدینہ ثانی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ کذاب ہیں جو جہنم کے کتوں خوارج کی حمایت کرتے ہیں، یہ وہ کذاب ہیں جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ کذاب ہیں جو بلوچستان الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد ہے وہ آزاد کشمیر کا وہ ناپاک اور پلید کذاب شاعر جس نے اعلان کر دیا تھا اس وقت جب آزاد کشمیر میں ہنگامے تھے، اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ جناب پاکستان آرمی نے کمانڈو بھیج دیے آزاد کشمیریوں کو شہید کرنے کے لیے، پورے آزاد کشمیر میں آگ لگ گئی۔ وہ شاعر نہیں ہے، وہ کذاب ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا ہے، اللہ نے لعنت کی ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے وہ ابلاغی دہشت گرد۔ جب عسکری دہشت گردوں کے خلاف ہم پوری جنگ کرتے ہیں تو ابلاغی دہشت گردوں پر اللہ اس کے رسول کا حکم کیوں نہیں نافذ کرتے؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا تو صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ سب کو عام معافی ہے، جو گھروں کے دروازے بند کر لے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے، جو ہتھیار ڈال دے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن پھر بھی سیدی نے فرمایا کہ چند لوگ ہیں کہ جن کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا، وہ جہاں بھی ملے، تمہیں خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ملے، ان کو قتل کر دینا۔ اور اس میں سے ایک وہ عورت تھی یا وہ شخص تھا کہ جو سیدی رسول اللہ کے خلاف جھوٹ بکتا تھا، سیدی رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، آپ کی شان مبارک میں گستاخیاں کرتا تھا، مسلمانوں میں افواہ پھیلا کے تفرقہ ڈالتا تھا۔ یعنی اس وقت کا وہ انفارمیشن وارفیئر ایجنٹ تھا، اس وقت کا وہ سوشل میڈیا تھا، اس وقت کا وہ یوٹیوب اور ٹویٹر اور انسٹاگرام تھا، جو اس وقت کے جو وسائل تھے جھوٹ پھیلانے کے اور سیدی رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے، وہ ان کو استعمال کرتا تھا۔ زمانہ بدلا ہے، انسانوں کے فطرت اور طریقہ نہیں بدلا، نہ قرآن تبدیل ہوا ہے، نہ اللہ کے احکامات بدلے۔ آج کے دور میں جو بھی انفارمیشن وارفیئر ایجنٹ ہے، جو بھی ابلاغی دہشت گرد ہے، وہ اسی طرح اس کا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ جیسے عسکری دہشت گرد یا معاشی دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں واضح بتا دیا ہے اللہ نے قرآن میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے سارے نیکٹا اور اتنے سارے قوانین بنانے کی، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر قرآن میں انفارمیشن وارفیئر کے قوانین بتا دیے ہیں۔ پروپیگنڈا وارفیئر کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل آپریشن کسے کہتے ہیں، ڈس انفارمیشن کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، ان منافقوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا کرنا ہے۔ منافقوں کے ساتھ وہی سلوک ہے جو مشرکوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے وغلظ علیہم کا لفظ استعمال فرمایا، ان کے اوپر وہ سختی کرو جو تم مشرکوں کے ساتھ کرتے ہو۔ مشرک کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے اوپر والے درجے پہ ہوگا، یہ منافق، یہ حامد میر، یہ خنزیر پسکین، یہ رنگ باز لانگو، یہ عمران اور اس کے سارے چیلے، یہ زانی اور بدکار اور غدار سیدی رسول اللہ کی امت کے، یہ سب کے سب جہنم کے بدترین درجے میں ہوں گے کہ آج یہ پاک سرزمین اور اس پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں، سیدی رسول اللہ کی امانت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اس پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہندو مشرک اکھنڈ بھارت بنا سکیں، تاکہ یہودی صہیونی گریٹر اسرائیل بنا سکے مسلمانوں کی لاشوں پر، صرف اس لیے کہ ان کا ایک بدکار جیل میں بند ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی یہ نوجوان جو آج سیاست میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں اس ناپاک اور پلیت آدمی کے پیچھے، بہت محتاط رہو اس بات سے، تم جانتے نہیں تم کتنا بڑا گناہ آپ پہ سر لے رہے ہو۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے آج کے دور کے بارے میں فرمایا تھا، آج کی ماڈرن انفارمیشن وارفیئر ٹیکنالوجی کے بارے میں فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان ایک وقت آئے گا کہ انسان صبح اٹھ کر جھوٹ بولے گا اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس سے جس کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں تھا، یہ تو آج ممکن ہے کہ ایک ٹویٹ کی جاتی ہے اور ایک براڈ کاسٹ کی جاتی ہے اور ایک پوسٹ لگائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے۔ کس قسم کا یہ خرافات اور جھوٹ، مسلسل ان کے پروپیگنڈے سے چاروں طرف دیکھو تم کو نظر آئے گا، جس کو تم چھوٹی بات سمجھتے ہو۔ پاکستان آرمی کے سارے آرمی چیف جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلیا اور امریکہ چلے جاتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ استغفر اللہ رب العالمین ممکن نہیں۔ یہ پاکستان آرمی 80% بجٹ کھا جاتی ہے،
یہ وزیرستان کے سارے چلغوزے کے باغات پاکستان آرمی اٹھا کے لے گئی. یہ تم چھوٹی بات سمجھتے ہو اس کو. تم یہ نہیں سمجھتے کہ تمہاری اس ایک ٹویٹ سے، اس ایک براڈ کاسٹ سے، اس ایک کومنٹ سے اللہ تمہیں کذابوں میں شامل کر دیتا ہے. کہ تم اتنی بڑی جنگ جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہو، اس جنگ میں تم مشرکوں، یہودیوں، خوارج کے ساتھی بن جاتے ہو، تم ان کی زبان بولنے لگتے ہو. جب سعیدی معراج پہ تشریف لے کے گئے تو قوم کے عذاب دکھائے گئے ان کو، ہر قسم کے گناہ کرنے والے کے عذاب سعیدی رسول اللہ کو دکھائے گئے. اس میں بہت سارے ایسے کذاب تھے کہ جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، جو جھوٹ بولے اس کی زبان کاٹی جاتی ہے. دنیا میں کٹے یا اللہ کاٹے. دنیا میں اللہ نے ایسے کذابوں کی، ایسے منافقین کی سزا واضح بتا دی ہے کہ ان کو یا جلاوطن کیا جائے، یا جیل میں ڈالا جائے، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر. یہ میڈیا شور مچا رہا ہے کہ ہمارے اوپر قوانین سخت لاگو کیے جا رہے ہیں. تم ٹھہرو، جب تم پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا پھر تمہاری چیخیں سننے والی ہوں گی. تم میں سے ایک کذاب بھی باقی نہیں بچے گا. تم سب کذاب ہو. بریکنگ نیوز کے چکر میں تم جھوٹی خبریں چلاتے ہو. پوری ریاست پاکستان کو خطرہ ہو گیا. ہمارے لاکھوں شہداء کی قربانیاں ضائع ہونے کے قریب پہنچ گئی صرف تمہاری ریٹنگ کے چکر میں. کذابو. پوری قوم اور فوج کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے تم نے اس طرح جھوٹ بولے کہ ذلیل سیاستدان اور ان کے پیچھے چلنے والے لونڈے ہماری شہداء کی توہین کرنے لگے، ہماری پاک فوج پر پتھر مارنے لگے. یہ تمہارے کذب، تمہارے جھوٹ، تمہارے فساد کا نتیجہ تھا، جس کو تم بڑے فخر سے کہتے ہو ہماری سوشل میڈیا ٹیم اتنی طاقتور ہے کہ پوری ریاست پاکستان اس سے ڈرتی ہے. تمہاری سوشل میڈیا ٹیم جہنمی کتوں پہ مشتمل ہے، کذابوں پہ مشتمل ہے، تمہارے سمیت. اور اسی طرح جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، جو سیدی رسول اللہ کے وفادار ہیں، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس ابلاغی جنگ میں ان جہنم کے کتوں اور ان خوارج اور ان فسادیوں کو جواب دو. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. مرد مومن کی اذان کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی، کائنات کو ہلا دیتی ہے. ایک مرد مجاہد جب انفارمیشن وارفیئر کرتا ہے، سوشل میڈیا اٹھاتا ہے، مین سٹریم میڈیا پہ آتا ہے ان کفار اور مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ اسی طرح مجاہد ہے جیسے میدان جنگ میں ایک سپاہی رائفل لے کے ان خوارج اور کتوں کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا فلسطین میں جس طرح مجاہدین یہودیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اب خبریں آنی شروع ہوئی ہیں کس طرح ان کے ساتھ ساتھ اتنے کیمرہ مین شہید ہوئے جن کی وجہ سے پوری دنیا کو معلوم ہوا کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا تھا. انہوں نے ایک گولی نہیں چلائی، لیکن ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز نے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دیا، پوری دنیا میں دشمنوں کو ذلیل کر دیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا. ان مجاہدین نے جو صرف کیمرہ پکڑ کر اپنے مجاہدین کے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے کہ جب یہودی ٹینکوں کو اڑایا جاتا تھا اور ان کے سپاہیوں کو سنائپ کیا جاتا تھا، اور ہر چیز کو جو ڈاکومنٹ کر کے آپ تک لایا گیا ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ انفارمیشن وارفیئر مجاہدین تھے، ابلاغی جنگ کے مجاہد تھے. اسی طرح شہید ہو رہے تھے جیسے رائفل والا مجاہد شہید ہوتا ہے. اور جس طرح رائفل والا مجاہد زمین پر یہودیوں کو قتل کر رہا تھا، یہ ابلاغی جنگ میں دشمنوں کو ہلاک کر رہے تھے. پوری دنیا میں تباہی مچا دی دشمنوں کے خلاف انہوں نے، صرف کیمرے کی وجہ سے. یہ ہوتی ہے ابلاغی جنگ ایک مجاہد کی. ایک مجاہد کی اذان نے پوری دنیا میں زلزلہ پیدا کر دیا. تو اگر تمہارے پاس سوشل میڈیا اور میڈیا ہے تو اللہ نے تمہیں اذان دینے کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے. اگر دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے سیدی رسول اللہ کی فوج کے خلاف، تو تم استعمال کرو پاک فوج، پاکستان اور سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے. یہ ہتھیار دونوں طرف ہے. اور جو سیدی رسول اللہ کے دین کے دفاع کے لیے جنگ کرتا ہے، ابلاغی جنگ کرتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے خط اول پہ لڑنے والا مجاہد جو راتوں کو پہرا دیتا ہے، سیدی رسول اللہ کے پاکستان کی حفاظت کرتا ہے، سبز لالی پرچم کو بلند رکھتا ہے. یہ ساری پاکستان کے نوجوان جو سیاسی جماعتوں نے جن کو گمراہ کر دیا ہے، اور وہ فیشن سمجھتے ہیں اس بات کا کہ فوج پر حملے کریں، فوج کو ذلیل کریں، فوج کی توہین کریں، پاکستان کا مذاق اڑائیں. تم جانتے نہیں کہ تم کتنا بڑا گناہ اپنے اوپر سمیٹ رہے ہو. اللہ تمہیں کذاب کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے. سیدی رسول اللہ تم کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، تم کو منافق کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ سیدی رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کے لیے مغفرت نہ کریں، ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں. یہ سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو آج کروڑوں روپیہ بنا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے کامیاب ہیں وہ.
یہ عمران ریاض تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے عادل راجہ تو معید پیرزادہ، یہ سب کے سب جہنم کے کتے اور خوارج اور ذلیل کذاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کذاب قرار دیا ہے۔ مجھ سے کس لیے جنگ کرتے ہو؟ میرے خلاف مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ صرف اس لیے کہ میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جو مرضی گالی تم مجھے چاہو دے لو، مجھے اس سے دیلے کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر تم سیدی رسول اللہ کے پاکستان پر حملے کرو گے، اگر تم اس پاک فوج پر حملے کرو گے، اگر تم اس سبز ہلالی پرچم کو جو سیدی کا رایا تو سود ہے، تم اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا۔ نہ مجھے تمہارے پروپیگنڈے سے کوئی خوف ہے، نہ تمہارے دہشت گردوں اور تمہارے فسادیوں کی وجہ سے میں اذان دینا بند کروں گا۔ جب تک اللہ نے اجازت دی ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، یہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ وفاداری میں گزرے گی، اس پاک سرزمین کے ساتھ وفاداری میں گزرے گی، اس پاک فوج کی حفاظت میں گزرے گی، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ غزوہ ہند شروع ہو جائے، پھر ہم ان ہندو مشرکوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں اور پھر یہاں سے رایات السود نکلیں جو فلسطین جا کے بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں اور دجال کو قتل کریں اور خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم کریں۔ اگر تم اس مشن اور اس ڈیوٹی کے راستے میں آؤ گے، تم اگر خنزیر پسکین اور رنگ باز لانگوں اور مشرکین اور مودی اور خوارج اور جہنم کے کتوں اور مشرکین اور یہود کا ساتھ دو گے اور ان کی زبان بولو گے، تم اگر مشرکوں میں سے ہوگے یا ملحدوں میں سے یا مرتدوں میں سے یا منافقوں میں سے یا خوارج میں سے، پھر ہم تمہارے اوپر وہی سزا نافذ کریں گے جو اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے لکھی ہے، یا تمہیں جیل میں ڈالیں گے، یا تمہیں جلا وطن کریں گے، یا تمہیں قتل کریں گے۔ اچھی طرح سن لو، ہماری اذان تم تک پہنچ چکی ہے، تم بہت غور سے ہماری اذان سنتے ہو، تم کو وارننگ دی جا چکی ہے، تم پر حجت تمام ہو چکی ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، آئندہ اب تمہیں معافی نہیں ملے گی، اب صرف ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ تم ابھی اللہ کے آگے یا ہمارے آگے دلیل نہیں دے سکتے کہ ہماری اذان تم تک نہیں پہنچی۔ تم کو بہت اچھی طرح بتا دیا گیا ہے کہ تم دجال کے ساتھی ہو، کفر کے ساتھی ہو، خوارج کے ساتھی ہو، جھوٹے اور کذاب اور منافق ہو، اور تمہارے اوپر اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔